تو یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ انسانوں کے معاملات میں کبھی عمل دخل نہیں کرتا۔ کیوں کرے گا؟ عمل دخل کرنا ہی تھا تو بااختیار کیوں بنایا؟ مجھے کسی جگہ پہ آپ نے بھیج دیا جو کام کرنے کے لیے کہ یہ آپ سنبھالیں گے، آپ بااختیار ہیں، میں اپنے طریقے سے اس آرگنائزیشن کو چلا رہا ہوں اور آپ بھی عمل دخل کیے جا رہے ہیں، تو میں کہوں گا بھائی اگر تمہیں ہی کرنا تھا تو مجھے بااختیار کیوں بنایا؟ مجھے بے اختیار بناتے، خود ہی کرتے رہتے عمل۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے نا تو یہ سب حل ہو جائے گا مسئلہ۔ یہ موضوعات اور یہ جو اقوام عالم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کو تباہ کر دیا اللہ نے، اللہ کیوں تباہ کرے گا؟ اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ کو تو فرماتا ہے اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے، تم مانتے ہو مانو، نہیں مانتے ہو نہیں مانو، اپنا فائدہ حاصل کرو گے، میرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم اللہ کو کیا ضرور پہنچا سکتے ہیں؟ میں اللہ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ کوئی کچھ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ میں نقصان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو یا اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو پہنچا سکتا ہوں، اس سے زیادہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ کبھی بھی انسانیت کے درمیان میں عمل دخل کرتا ہی نہیں ہے۔ عمل دخل کرنا ہوتا تو اللہ ہمیں بے اختیار پیدا کر دیتا۔ جب وہ کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اختیار پورا تمہارے پاس ہے، میں کوئی عمل دخل نہیں کروں گا تمہارے معاملات کے اندر۔ ہاں ایک چیز میں نے بتائی تھی نا ایک مرتبہ، تقدیر متعین کر دوں گا۔ فقدرنا فنعم القادرون، قادرون کا ترجمہ جیسے ہی آتا ہے نا لفظ آتا ہے اللہ تو بھائی ہر چیز پہ قادر ہے۔ ارے بھائی اللہ ہر چیز پہ قادر تو ہے، یہ قدیر کا مطلب تو سمجھ لیتے۔ قادر کا مطلب سمجھ لیے قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ ارے بھائی قدرت رکھنے والا نہیں ہوتا اس کا مطلب، خالی پیمانے مقرر کرنے والا۔ تقدیر کا لفظ استعمال بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں قادر کا ترجمہ کریں گے، خالی پیمانے مقرر کرنے والا۔ ہر چیز کے پیمانے مقرر ہیں۔ پانی پینے سے پیاس بجھے گی، یہ پیمانہ کس نے مقرر کیا؟ یہ میرے رب نے منتخب کیا ہے اس کا پیمانہ۔ آگ کا تاثیر جلانا ہے، یہ کس نے مقرر کی ہے؟ یہ اس نے مقرر کر رکھی ہے آگ کی تاثیر جلانا۔ پانی کا کام ٹھنڈا کرنا ہے، پیاس کو بجھانا ہے، یہ تاثیر اللہ کی طرف سے منتخب کردہ ہے۔ پانی بہے گا نشیب کی طرف، فراز کی طرف نہیں جائے گا، اونچائی کی طرف نہیں جائے گا، نیچے کی طرف جائے گا۔ یہ تقدیر کس نے متعین کی؟ یہ میرے رب نے منتخب کر رکھی ہے۔ اس لیے جو کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے پیمانے منتخب کر رکھے ہیں، اس نے متعین کر دیے ہیں۔ ہم تقدیر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ بس بھئی یہ سب چیزیں قسمت سے ہوتی ہیں، بس قسمت میں نہیں لکھا ہوا تھا، نصیب میں نہیں تھا تو کیسے ہو جائے گا؟ او بھائی اللہ فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تم جو عمل کرتے ہو وہ تمہارا نصیب بنتا ہے۔ تم پتہ نہیں کس دیوانے کے خواب کے اندر لگے ہوئے ہو۔ آپ بتائیں اس سے طرح واضح کوئی یاد ہوگی؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، نصیب تو ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، جو کوشش کریں گے وہ ان کا نصیب بنتا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ یار نصیب تو اللہ نے لکھا ہوا ہے، تقدیر تو اللہ نے رکھی ہوئی ہے، ہم تو بے بس ہیں اس کے آگے۔ یہ تو مخالفین کیا کرتے تھے، کہتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء۔ ہمیں تم آگے نبی تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کے رب کو رب بنایا ہوا ہے، ہم نے فلاں چیز کو حرام کر دیا، فلاں کو حلال کر دیا۔ اور بھائی ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارے تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا یہ لو شاء اللہ۔ اور اگر اللہ چاہتا ما اشرکنا، ہم تو شرک نہیں کرتے، ولا آباؤنا، ہمارے باپ دادا بھی شرک نہیں کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یہ تو اللہ کی مشیت تھی، یہ ہماری مشیت تھوڑی ہے۔ ہم نے جو شرک کیا ہے یہ اللہ کی مرضی سے کیا ہے۔ اگر شرک کیا ہے تو ہم نے اگر کسی حلال کو حرام قرار دیا ہے لو شاء اللہ، یہ تو اللہ کی مشیت تھی۔ یہ تو ان کے مخالفین کی طرح سے یہ تقدیر کے بہانے تو وہ کیا کرتے تھے۔ ما عبدنا من دونی من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونی من شیء۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ کذالک کذب الذین من قبلہم۔ اللہ نے اس کو تکذیب فرمایا، تکذیب قرار دیا، یہی تکذیب ہے۔ اسی طرح پہلے نے بھی تکذیب کی ہے ہمارے کلام کی۔ آج وہی بہانے لے لے کر، آج وہی تقدیر کے بہانے کر کر ہم نے کتنی چیزوں کو بگاڑ پیدا کر رکھا ہے۔
یہ تقدیر میں تھا، یہ تو ہمارے نصیب میں تھا، نصیب تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، ہم تو بے اختیار ہیں۔ ارے بھائی اگر آپ کو بے اختیار پیدا کرنا ہوتا تو پھر آپ کو یہ اجازت دینے کی، آپ کو جواب دہ قرار دینے کی ضرورت کیا تھی؟ جو بے اختیار ہوتا ہے وہ جواب دہ نہیں ہوتا، جواب دہ وہ ہوتا ہے جو با اختیار ہوتا ہے۔ مجھے دو راستے دکھائے، وہ ہدیناہ النجدین کہا قرآن نے، دو راستے دکھانے کے بعد ایک راستہ بند کر دے، بولے یہیں سے جاؤں گا وہیں سے۔ دو راستے دکھائے ہیں اور وہ راستہ بند کر دے ایک راستہ، تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ تو میں تو وہیں سے جاؤں گا نا، تو میں جواب دہ کیسے ہو جاؤں گا؟ ہاں دو راستے دکھاؤ، آپشن دو، اور پھر دیکھو میری صلاحیت، میں سیدھے پہ جاتا ہوں یا الٹے پہ جاتا ہوں، تو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا ہے۔ مجھے باندھ بھی دیتے ہو اور سوال بھی کرتے ہو مجھ سے، کیسے خدا ہو؟ اٹھے گا نا سوال خدا کے اوپر، کیسے خدا ہو؟ مجھے باندھتے ہو، مجھے باؤنڈ کرتے ہو کہ میں یہ عمل کروں گا، مجھے دوزخ کے لیے پیدا بھی کرتے ہو اور مجھ سے سوال بھی کرتے ہو کہ تم نے ایمان کیوں لے کے نہیں آیا، مجھے پیدا کیوں کیا کافر کے گھر پہ؟ میرے بارے میں لکھ کیسے دیا تم نے کہ میں کافر مروں گا؟ یہ روایت بخاری کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ بنایا آدم سے جو جنت کے لیے بنایا، اور ایک گروہ بنایا جو دوزخ کے لیے بنایا۔ ایک روایت یہاں تک لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول سے منسوب کرتے ہیں ظالم، ہر چیز کو اللہ کے رسول سے منسوب کر دیتے ہیں۔ اس روایت میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان عمل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ بخاری کے اندر کتاب القدر کی روایت پڑھ رہا ہوں، جس کو انہوں نے تقدس کا جامع پہنا کے ہر مکمل طور سے قبول کیا ہوا ہے اور لوگوں میں پھیلاتے ہیں، رائج کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عمل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، صحیح عمل، یہاں تک کہ تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ تو بھائی دوزخ میں تو خود ڈالتا ہے خدا، تو مجھ سے سوال کیوں کرتا ہے؟ اور دوسرے کا بیان کرتا ہے راوی، یہ راوی کی اپنی گھڑند ہے، اللہ کے رسول کا نام لے کے گھڑا ہے اس نے، تو میں راوی ہی کہوں گا۔ کہتا راوی کہتا ہے ایک بندہ غلط عمل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دوزخ کے قریب پہنچ جاتا ہے، پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو بھائی یہ تقدیر کے کھیل بنانے تھے تو مجھے اختیار دینے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے جواب دہ کیوں کرتے ہو؟ جس لیے تو پھر وہ ہندوازم کے اندر کہا جاتا ہے سب مایا ہے، سب دھوکہ ہے، تم سب دھوکے میں جی رہے ہو۔ جس کو مایا کا الفاظ میں سب مایا ہے، اس کا مطلب تو دھوکہ، وہ صحیح کہتے ہیں پھر یہ تو رام کی لیلا ہے، لیلا مطلب تماشا ہے، رام کا خواب چل رہا ہے، یہ کھیل رہا ہے وہ۔ ہندوازم کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ دنیا سارا کا دو تین کانسیپٹ چل رہے ہیں ان کے، ایک تو یہ کہ سب مایا، سب دھوکہ ہے، رام بھگوان خواب دیکھ رہا ہے، جس دن وہ خواب سے جاگے گا سب ختم ہو جائے گا، اس لیے کہتے ہیں یہ تو رام کی لیلا ہے۔ تو انہوں نے رام کی لیلا کہہ دیا، تم نے ہمیں تقدیر میں باندھ دیا۔ بات ایک ہی ہے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، کھیل تماشا کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہب، کہ دنیاوی زندگی لعب و لہب، کھیل تماشا ہے، کر رہا خود ہے ہمارے ساتھ کھیل تماشا۔ ایسے سوال اٹھتے ہیں پھر ایسے خدا کے لیے، ایسا خدا نہیں جس کو ہم اللہ مانتے ہیں۔ قرآن نے اس کو بالکل واضح کر دیا ہے، وہ خدا ایسا نہیں ہے جو تمہارے معاملات میں عمل دخل کرے گا، وہ خدا ایسا نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کو دفاع نہیں کرواتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ، زمین میں فساد برپا ہو جاتا، یہ جتنی عبادت گاہیں تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ سب کی سب گرا دی جاتی۔ اب بتائیے اس آیت میں کیا پیغام ہے؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اللہ لوگوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کا دفاع کرواتا ہے، اللہ خود سے عمل کیوں کرے گا، عمل دخل کیوں کرے گا آپ کے معاملات کے اندر؟ تو میں نے کیا یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں نا میں، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، ہمارا مشرک ہونا یہ طے تھا، ہمیں پتہ نہیں کیوں تنبیہات کر رہے ہو تم یہاں پر آ کے، بڑے ہمیں تنبیہات کرنے والے بن رہے ہو، جس خدا کی باتیں کر رہے ہو اسی تو ہمیں کافر بنایا ہے، مشرک بنایا ہے، وہ نہیں چاہتا ہم مشرک بنتے۔ بڑے تم آج سرمایہ دار نظام کے خلاف باتیں کر رہے ہو، آ کے کہہ رہے ہو کہ اپنے مال کو کھلا رکھو، یہ قرآن کی آیت ہے نا، اپنے مال کو کھلا رکھو، انفقو، روک کے نہ رکھو، غریب کی مدد کرو، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں کے اندر سوال کرنے والوں کا، محروم کا مکمل حق موجود ہے۔ کیوں کر رہا ہے ایسی باتیں؟
قرآن سورہ یاسین کتنی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ یاسین کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر میں وہ باتیں دہراتا ہوں تو پھر سامنے آتی ہیں، کچھ لوگوں کو بری بھی لگتی ہیں، فلاں سورت پڑھ لینا یہ ہو جائے گا، فلاں سورت پڑھ لینا، ارے بھائی ترجمے سے پڑھ لے، ایک دفعہ پڑھ لے، سورت سمجھ میں آ جائے گا سورت میں لکھا ہوا کیا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرو اپنے مردوں کے اوپر۔ قرآن کا ایک دل ہے، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ سمجھو نا اس روایت کو، پڑھو نا، سمجھو نا پیغام کیا ہے۔ دل ہے بس کرے جا رہے ہیں، انسانی دل کے اوپر تو بڑی تحقیقیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے مردوں پر یاسین پڑھ کے بخشا کرو۔ بخشش کی تو ہم شیدائی ہیں، بخشش مل جائے مجھے کسی طرح سے، مجھے کام کرنا، میں کمفرٹ زون کے اندر رہتا رہوں، کام مجھے کرنا نہ پڑے، بخشش سے مجھے جنت بھی مل جائے، بخشش سے مجھے دنیا بھی مل جائے، اور سب چیزیں بخشش سے آتی رہے میرے پاس۔ میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا نا کہ بخشش کے چکروں میں اللہ کے رسول کے اوپر بھی بہتان بنا ہوا انہوں نے، کہ ان کے پاس بخششیں آیا کرتی تھیں، وہ کام نہیں کرتے تھے، وہ یاد ہے میں نے بتایا تھا ایک دفعہ۔ تو قرآن نے سورہ یاسین کے اندر بیان کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کفار جو انکاری ہیں، مخالفین ہیں، وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو یہ کہا کرتے ہیں، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، جس کو اللہ چاہتا کھلانا کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں اس کو؟ انطعم، کیا ہم کھلائیں؟ من، اسے، لو یشاء اللہ اطعمہ، جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ جب اللہ نے اس کو کھلانا نہیں چاہ رہا تو ہم کھلا کے کیوں اپنا نقصان کریں؟ سمجھ میں آئی بات کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یہ ہے قرآن جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہمارے ہاں تو قرآن کے جو درست کیے جاتے ہیں نا، آج میں نے بھائی فلاں سورت کی تکمیل کی ہے، آج میں نے قرآن کے جوہر نکالے ہیں، وہ جوہر خود کے نہیں ہوتے ہیں، اس کے وہ جوہر تو اس کے پرانے جو اسلاف کے چلے آ رہے ہیں انہی کو وہ پوائنٹ نکال لیتا ہے پوری کتاب میں سے اور اس کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، دیکھو اس میں یہ تھا، اس میں یہ تھا۔ ارے بھائی آپ نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا یا نہیں کیا قرآن سمجھنے کے لیے؟ آپ نے اپنی نظر سے قرآن کو سمجھا نہیں سمجھا؟ آپ نے تو اس کی نظر کا مطالعہ کیا ہے کہ اس نے کیا سمجھا ہے، آپ نے کچھ نہیں سمجھا، آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھا ہے۔ آج میں نے فلاں قرآن صورت کا درس دیا ہے، ایسا زبردست درس ہوا تھا، آج قرآن کے وہ جوہر سامنے آئے میرے کہ قرآن کیسا ہم سے بیان کرتا ہے۔ اچھا قرآن ہم سے کیا کیا بیان کرتا ہے، اس میں یہ آیت نظر نہیں آتی کہ تقدیر کے خلاف قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ یہ تقدیر کا بہانہ بنا کر اللہ پر بہتان باندھتے ہیں۔ تو تقدیر کے بہانے بنانے والے تو مخالفین ہوتے ہیں، آج ہمارے ہم اپنے آپ کو مومنین کہنے والے تقدیر کے بہانے بناتے ہیں کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اچھا تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو قاتل کو پھر سزا کیوں دیتے ہو؟ اس نے جرم تھوڑی کیا ہے، وہ تو لکھا ہوا تھا، اس کو تو کرنا ہی کرنا تھا کیونکہ لکھ دیا گیا تھا، اس کو سزا کیوں دیتے ہو؟ پھر نہ قاتل کی سزا ہے نہ چوری کی سزا ہے، وہ تو باؤنڈڈ ہے، یہی ہمارے بتایا تھا نا، وہ تو باؤنڈڈ ہے بیچارے، وہ تو بیچارے ہیں، مظلوم ہیں، ان پہ تو ظلم ہوا ہے اور تم اور ظالم بن گئے ہو ان کے خلاف۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، سورہ یاسین کی آیت پڑھ رہا ہوں، جب بھی کہا جاتا ہے ان کو کہ اللہ کے لیے تم اللہ کا رزق جو تمہیں اللہ نے دیا ہے کھلا رکھو، کہتے ہیں جس کو اللہ کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں؟ کیا ہم اسے کھلائیں جس کو اللہ چاہتا کھلا دیتا؟ جس کو اللہ نے فقیر بنانا چاہے ہم اسے غنی کیوں کریں؟ اس کی قسمت میں غنی نہیں ہونا تھا، اس کی قسمت میں تھا کہ وہ فقیر بن کے رہے گا، تو جس کی قسمت میں لکھ دیا گیا فقیر بن کے رہنا، ہم اس کی قسمت کو بدل کے رہ سکتے ہیں؟ قسمت کا لکھا بدلا نہیں جا سکتا، یہ ہمارے مشہور ہے۔ یہ جو مخالفین کے تھے، اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم ضرور ضرور گمراہ ہو، ان انتم الا فی ضلال مبین۔ تو اب بتائیے تقدیر کو ماننے والے کون ہیں؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، ایسی گمراہی جو واضح کر دینے والی ہے، کرتے خود و لگاتے الزام اللہ پہ، اللہ نے کیا، عمل سارے تم کر رہے ہو۔ یہ تو فلاں بات تو تقدیر میں لکھی ہوئی تھی،
میں تو صحیح جا رہا تھا، میں بالکل صحیح تھا، برا ہوا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا نا کتنی واضح ہے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، نصیب تو وہ ہے جو تم نے کمایا ہے، جو تم نے کوشش کی ہے، وہ تمہارا نصیب بنتا ہے۔ وہ بعد نے کیا کہا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا ہر بندے کی تقدیر لکھنے سے پہلے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال نے ایسے نہیں کہہ دیے تھے یہ الفاظ۔ تو اس طریقے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں اس تقدیر کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جہاں آ رہا ہے وہاں پر وہ خود ترجمہ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا نا پھر قاتل کی سزا بھی نہیں ہے، نہ چوری کی سزا ہے، سب باؤنڈیڈ ہیں، سب لگے بندے ہیں، سب بے اختیار ہیں۔ اور اگر آپ با اختیار مانتے ہو تو پھر آپ منافقت کا آپ نے رویہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ پھر یہ مت کہو کہ انسان با اختیار ہے، پھر آپ کہو کہ انسان بے اختیار ہے۔ جب کچھ کر ہی نہیں سکتا اپنی مرضی سے تو بے اختیار ہے، بیچارہ ہے، پھر جواب دہ نہیں ہو سکتا۔ جواب دہ وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی شامل کرتا ہے کسی کام کے اندر، وہ جواب دہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن نے جب فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، تو جب بھی ان کے سامنے رسول اللہ کا پیغام پیش کرتے تھے یہ تقدیر کے بہانے بنایا کرتے تھے کہ تقدیر میں ہمارے لکھا ہی نہیں تو ہم کس طرح مان لیں گے۔ اور اگر تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ تم رسول ہو یا تم نبی ہو تو تم ایسے ہونا چاہیے جو ہم جیسے نہ ہوں۔ تو یہاں سے وہ ضمنی نقطہ جسے میں نے پچھلے سیشن کے اندر بیان کیا تھا، اور سیشن کا جو میں نے اینڈ کیا تھا وہ تقدیر کے مسئلے پر اینڈ کیا تھا کہ ہمارے ہاں جس طرح سے تقدیر کے بارے میں مشہور کر رکھا ہے کہ تقدیر ہوتی ہے اور انسان کی تقدیر کو اس کی پیدائش کے وقت ہی لکھ دیا جاتا ہے، پھر انسان جو عمل جیسے کر رہا ہوتا ہے وہ سب پری پلان ہوتا ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ انسان کو بے اختیار پیدا کیا گیا ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر قرآن کی آیات پیش کی تھی کہ اللہ انسانوں کے معاملات میں عمل دخل نہیں کرتا ہے، اگر اللہ کو عمل دخل کرنا ہوتا ہی تو وہ انسان کو بے اختیار پیدا کر دیتا، با اختیار پیدا نہیں کرتا۔ انسانوں کے بارے میں ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ انسانوں کی تقدیر ہوتی ہے، انسان کی قسمت ہوتی ہے، اس کی تقدیر میں تو یہی لکھا تھا تو یہی ہونا تھا۔ قرآن کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو قرآن نے کہیں بھی انسان کی تقدیر کی تو بات ہی نہیں کی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے، چل رہا ہے، جو اس کا ایک ٹھکانہ مقرر کر دیا گیا ہے وہ اس کے اوپر چلا جا رہا ہے۔ اور آگے بیان فرماتا ہے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ یہ جو سورج کا مستقر طے کرنے والا ہے، یہ طے کرنے والا کون ہے؟ یہ عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ علیم ہے یعنی جانتا ہے کہ سورج کا مستقر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اور عزیز بھی ہے، اتنا زبردست اور غالب ہے کہ سورج کو اس نے بے اختیار پیدا کیا ہوا ہے، سورج اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن نے تقدیر العزیز العلیم بیان فرمایا، یعنی کہ قرآن نے اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی تقدیر ہوتی ہے، پلاننگ اللہ کی ہے، پیمانے اللہ کے مقرر کرنا ہے۔ قرآن نے کہیں بھی انسان کی تقدیر کی تو بات ہی نہیں کی ہے۔ پورے قرآن کا الحم سے لے کر ناس تک کا جائزہ لے لیا جائے، کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ تقدیر الانسان یا تقدیر الناس، اور ہمارے ہاں اس کے بالکل الٹ کر کے انسانوں کی تقدیر کی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بیان کیا تھا نا کہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے یہ ہوتا ہی اس کے لیے جو مجبور ہے اور نااہل ہے، ناکام ہے، یہ سارے کے سارے دلاسے تقدیر کے اسی کو دیے جاتے ہیں۔ جو مضبوط، طاقتور، اہل شخصیت ہوتا ہے وہ اپنی تقدیریں خود بنا رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنی اہلیت ہے، اتنا مال ہے، میں یہاں لگاؤں گا مجھے اتنا کمانے کو ملے گا۔ وہ کبھی تقدیر پہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ ایک تقدس کی بنا پر تو اپنائے ہوئے ہے
لیکن کوشش کیے جا رہا ہے. اور جتنے ناکام اور نااہل قسم کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ تقدیر کا رونا روئے جا رہے ہیں کہ یار میری تقدیر میں تو لکھا ہوا نہیں تھا، فلاں جگہ پر جاب ہو گئی ہے، میری تقدیر میں لکھا ہوا نہیں تھا. یہ سب تقدیر کا کھیل ہوتا ہے. تو مجبور کو دلاسے دینے کے لیے یہ بہترین ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے تقدیر کا. آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. بیٹیوں کے لیے تو ہمیشہ یہی الفاظ ہوتے ہیں نا، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، میں تو اس کو لیڈر بناؤں گی، میں تو اس کو فاتح بناؤں گی، میرا بیٹا بڑے ہو کے سائنسدان بنے گا، میرا بیٹا بڑے ہو کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا. سب کی یہی خواہشیں ہوتی ہیں، سب کے یہ الفاظ ہوتے ہیں بیٹے کی پیدائش کے اوپر. بیٹی پیدا ہوئی ہے، بھئی اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، کیونکہ کمزور سمجھا جاتا ہے. تو یہ تقدیر کے جتنے معاملات ہیں نا، یہ سارے کے سارے یہ غریبوں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ، مجبونوں کے ساتھ، نااہل کے ساتھ، یہ ان کے بہانے ہیں تقدیر کے. تو پچھلی کلاس کے اندر میں نے تقدیر کے اوپر جو بیان کیا تھا کہ تقدیر کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے پیمانے ہیں. اللہ خود فرماتا ہے جگہ جگہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز کے پیمانے مقرر کرنے والا ہے. ہمارے یہاں ایسے ترجمہ الگ کر دیا گیا ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز کے پیمانے مقرر کرنے والا ہے، اس نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کیے ہیں. سبح اسم ربک الاعلی، اس کے اسم کی سبح تسبیح ہے تیرے رب کے اسم کی جو بہت اعلیٰ ہے. الذی خلق فسوی، جس نے تخلیق بھی کی ہے، کریشن بھی اس نے کی ہے. وہ کریشن کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس میں جو حشو و زوائد تھے ان کو الگ الگ کیا ہے. فسوی کا مطلب یہی ہوتا ہے، جیسے کہ ہم کسی چیز کو تیار کرتے ہیں تو اس کے اندر جو زوائد چیزیں ہوتی ہیں ان کو الگ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ایک نئی صورت میں سامنے آئے، بالکل پرفیکٹ ہو جائے. تخلیق کی ہے اور تخلیق کرنے کے بعد پرفیکشن عطا کی ہے اس کو، فسوی. اور پرفیکشن کرنے کے بعد والذی قدر فہدی، یہ وہ ہے جس نے اپنی تخلیق کے اندر ہر چیز کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں. اور پیمانے مقرر کرنے کے بعد ہر چیز کو اس کے مطابق گائیڈنس بھی وہ پرووائڈ کر رکھی ہے، فہدی. تو یہ اللہ کی تقدیر ہے جس کو انسانوں سے منسوب کر دیا جاتا ہے.